بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم سلطنت مصر کی سرزمین میں ایک بستی ایسی تھی جس کی گلیوں میں ایک بوڑھے یہودی کا نام بڑے احترام اور عجیب خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی قاضی، مگر لوگ اسے ایک انوکھے ہنر کا مالک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف کسی لڑکی کی نبض پکڑ کر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اب تک کنواری ہے یا اس کی عصمت زائل ہو چکی ہے۔ یہ بستی مکمل طور پر یہودیوں سے آباد تھی۔ مسلمانوں کے چند خیمے یہاں موجود تھے، مگر وہ بھی کچھ عرصہ بعد ہجرت کر گئے تھے۔ یہودیوں کے اس رسم و رواج میں نکاح سے پہلے لڑکی کو اس بوڑھے کے پاس لے جانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا، ورنہ اس کی شادی روک دی جاتی اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ بستی کے لوگ اس یہودی دانا بزرگ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ اس کی بات حقیقت ثابت ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس بوڑھے کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی بستی میں نکاح طے پاتا تو سب سے پہلے مطالبہ یہی ہوتا کہ دلہن کو اس یہودی کے پاس لے جایا جائے۔ وہ نبض پکڑتا اور اپنے الفاظ میں لڑکی کے مقدر کا فیصلہ سناتا۔ اگر یہ لڑکی کو کنواری قرار دیتا تو خوشیاں منائی جاتی، اور اگر بد کردار قرار دیتا تو لڑکی کو غلام کے بازار میں دھکیل دیا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عظیم الشان دربار میں، جو اس روز کھلی کچہری کے لیے عام عوام کے لیے کھلا تھا، انصاف کے طلبگاروں کی فریادیں سن رہے تھے۔ دربار میں مختلف علاقوں سے آئے لوگ اپنی شکایات اور مقدمات پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نحیف و کمزور بوڑھا، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور جسم کے قدم بڑھاپے کی کمزوری سے کانپ رہے تھے، سلطان کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے اور لباس سے ہی ظاہر تھا کہ وہ یہودی ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں بلکہ یہودی مذہب سے ہو، حضرت موسیٰ کے پیروکار ہو۔ بوڑھے نے سر جھکا کر عرض کیا، جی حضور نے درست پہچانا۔ پھر آہستہ سے بولا، جب آپ نے یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سرزمین پر اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت دی تو ہمارے دل میں آپ کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم آپ کو ظالم سمجھتے تھے، مگر آپ تو رحم دل اور انصاف پسند ہیں۔ ہمارے تمام یہودی آپ کی عزت کرتے ہیں، چاہے ہمارا اور آپ کا مذہب مختلف ہے، لیکن انسانیت کے مذہب میں آپ نے ہمارے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی۔ اس عظیم شان و شوکت والی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد بھی آپ نے ہمیں ہمارے مذاہب اور عقائد کے مطابق آزادی دی کہ جس طرح چاہو اپنی عبادات کرو، تم پر کسی قسم کی ناجائز سختی نہیں کی جائے گی۔ یہ سن کر سلطان نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بتاؤ کس حاجت نے تمہیں اتنے فاصلے سے یہاں تک پہنچایا؟ بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا، حضور ہم ایک بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، بستی کے لوگ بے بس ہیں اور ان کے لیے انصاف کا واحد سہارا آپ ہیں۔ سلطان نے فوراً دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو بوڑھے نے تفصیل سے بتایا، ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا یہودی ہے جو لڑکیوں کی نبض دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ وہ کنواری ہیں یا نہیں۔ اگر وہ پاک دامن کہہ دے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اگر بد کردار کہہ دے تو لڑکی کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پر اندھا یقین کرتے ہیں، کیونکہ کئی بار اس کی بات درست نکلی ہے، مگر حضور مجھے شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چال، کوئی خفیہ حقیقت ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا عمل یا کالا جادو یا کچھ بھی ایسی طاقت ضرور ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اس کی آواز اور بھاری ہو گئی، حضور میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں نے بڑی محبت اور ناز و نام سے پالا ہے۔ آج جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کے منگیتر نے شرط رکھی کہ پہلے اسے اس بوڑھے کے پاس لے جایا جائے۔ اگر وہ اسے پاک دامن قرار دے دے تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا انجام بھی باقی لڑکیوں جیسا ہوگا۔ بوڑھے نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پاک دامن اور معصوم ہے، اس نے کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ یہودی ضرور اسے بد کردار قرار دے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے اور کچھ دیر توقف کے بعد اس یہودی بزرگ سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، حضور آج تک
جتنی لڑکیوں کو اس نے پاک دامن قرار دیا وہ بڑے عہدیداروں، جاگیرداروں یا صاحب حیثیت خاندانوں کی بیٹیاں تھیں، اور جنہیں بد کردار کہا وہ یا تو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں یا بالکل لاچار تھیں۔ میں ایک بوڑھا لوہار ہوں، اپنی بستی میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کا کردار درست نہیں تو بستی کے لوگ مجھے مجبور کریں گے کہ میں اسے غلام بنا کر بیچ دوں، کیونکہ یہی ہماری سالہ سال سے آباد بستی کا دستور رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کی بیٹی بد کردار نکلتی ہے اسے سزا اور نیلامی عام کے لیے بازار میں بیچنا پڑتا ہے، اور جو والدین یا سربراہ یہ نہیں کرے گا اس کے سارے خاندان کو انوکھی سزا دی جاتی ہے۔ ان سے تمام لوگ رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، اور سزا کے طور پر انہیں گھر میں ہی قید کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھرانہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر جاتا ہے۔ اور یہ سب دوسرے لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے کہ آئندہ سے قبیلہ کی اس سالہ سال پرانے رسم و رواج کا کوئی منکر نہ ہو۔ لیکن سلطان معظم، میری بیٹی جسے میں نے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہے، وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں صحیح کہوں تو وہ میری جان کا ٹکڑا ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اسے بیچنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں اور اس کے دکھ دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو لاچارگی اور بے بسی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، یہ کیسا قانون ہے اور کیسی جہالت! ابھی حکم دیتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ بوڑھا لوہار ہچکچاتے ہوئے بولا، حضور، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بوڑھے لوہار کی بات ختم ہوئی تو اس نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، حضور، اس بوڑھے پر بستی کے لوگ بے پناہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عبادت گزار بزرگ ہے، کیونکہ وہ دن رات کا بیشتر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگ اس کے زہد و تقوی کی مثالیں دیتے ہیں اور اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر آپ نے اسے یوں ہی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تو بستی کے لوگ جو پہلے ہی آپ کی رعایا میں غیر مسلم ہیں آپ سے بدظن ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے آپ کے خلاف نفرت کی انگاریوں اور بیج ان دلوں میں بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ اس یہودی کا اصل چہرہ خود ان کے سامنے بے نقاب کر دیں تو مجھے ذرا سا بھی شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ پوری بستی کے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ لوگ امن پر آ جائیں گے۔ لوگ پہلے ہی آپ کی انصاف پسندی اور رحم دلی سے متاثر ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ شخص دراصل کیسا دھوکے باز ہے تو وہ ضرور حق بجا لائیں گے، کیونکہ سلطان معظم، میرے والد کہا کرتے تھے کہ الفاظ اور تلوار وہ کام نہیں کرتے جو عمل کر دیتا ہے۔ جب عملاً یہ یہودی جھوٹا اور دھوکے باز ثابت ہو جائے گا تو کسی کے پاس شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے الفاظ کے نشتر چلا کر اس یہودی کو اپنے دربار میں بلوا لیا یا اس کو کوئی سزا دے دی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے، کیونکہ مسلمان سلطان ہم یہودیوں کو اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمارے پیشوا کو زبردستی گرفتار کروا لیا ہے، جبکہ اس پر تو کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گہری نظر سے بوڑھے لوہار کو دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر ہم اس کی حیثیت کو سب کے سامنے لے آئیں تو یہ محض ایک فرد کی سزا کا معاملہ نہیں رہے گا بلکہ ایک پوری بستی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر سلطان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے کے لیے قیام تدبیر کافی نہیں ہوگی، لیکن اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے ہمیں ایک غیر معمولی منصوبہ بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دفاع میں ہر حال چال چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے دربار میں موجود اپنے ماہر وزیر کو بلایا۔ وزیر حاضر ہوا تو سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، کسی ایسے ماہر کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے بازو کو اس طرح تیار کر دے کہ وہ بالکل عورت کا معلوم ہو۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا کہ سلطان اتنا عجیب و غریب حکم کیوں کر دے رہے ہیں؟ سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی، میں جانتا ہوں کہ عورت کی مصاحبت اختیار کرنا سخت گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک ناپسندیدہ اور برا فعل ہے، لیکن اس موقع پر اگر یہ چال نہ چلی گئی تو اس یہودی کا اصل چہرہ کبھی بھی لوگوں پر عیاں نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم اس فریب کو توڑ سکیں گے جو برسوں سے معصوم بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے سر جھکا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ صرف عدل و انصاف کی خاطر ہوگا، نہ کہ کسی ذاتی غرض کے لیے۔ اتنے میں وزیر علی بن سفیان نے حکم بجا لاتے ہوئے ایک ماہر شخص کو دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ شخص اپنے فن میں یکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلطان کے سامنے سلام عرض کیا اور پھر حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سلطان کے بازو پر مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم اور نرم چونے جیسا محلول لگایا۔ کچھ دیر بعد اس نے بازو پر ایک باریک ریشمی کپڑا لپیٹ کر مساج کیا، پھر خاص پاؤڈر اور تیل کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ سلطان کا مضبوط اور مردانہ بازو اتنا نرم و نازک ہو گیا کہ وہ دکھنے میں کسی نوجوان عورت کے بازو جیسا معلوم ہونے لگا، صاف، گورا اور ملائم۔ حاضرین نے حیرت سے یہ تبدیلی دیکھی مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک عورتوں جیسا بالکل سیاہ ریشمی نقاب لیا، اسے اسی طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ نقاب کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا چوغا اوڑھا جس سے ان کی اقامت اور حلیہ بالکل کسی باپردہ عورت جیسا دکھائی دینے لگا۔ یہ سب ناقابل یقین تیاری مکمل ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار کو لباس کے اندر چھپایا اور وزیر کو اشارہ کیا۔ پھر وہ بوڑھے لوہار کے ہمراہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ مشہور بوڑھا اپنے فریب کا کاروبار کر رہا تھا۔ راستے میں سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور بستی کی بلند فصیلیں دور سے نظر آنے لگی۔ سلطان کے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا، آج اس بستی کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کا بزرگ اور عبادت گزار دراصل کیسے دھوکے باز اور ظالم ہے۔ چند گھنٹوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں داخل ہوئے تو مناظر انتہائی دردناک تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں ایک عجیب اداسی پھیلی ہوئی تھی، لوگ خاموش اور غمگین چہروں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ وہ بستی تھی جہاں اس ظالم یہودی بوڑھے کی وجہ سے کئی گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، کئی باپ اپنی بیٹیوں کو غلامی میں کھو چکے تھے اور کئی ماؤں کے آنچل ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بوڑھے لوہار سے کہا، تم یہاں رکو، اپنی بستی کے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو اور انہیں یہ خبر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس بوڑھے یہودی کے پاس آئے ہیں۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوں تاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں اس کا اصلی چہرہ بے نقاب کر سکوں۔ یاد رکھنا، یہ سب خاموشی سے ہونا چاہیے، اس یہودی بوڑھے کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے آہستہ اور قدرے سہمی ہوئی آواز سے جواب دیا، حضور جیسا آپ کا حکم۔ اس کے بعد سلطان نے دوبارہ عورت کا حلیہ اختیار کیا، نرم و نازک بازو اور چہرے کو نقاب سے چھپایا، لمبا عبایا پہنا اور اس ظالم کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے باہر کچھ لڑکیاں اپنی نبض دکھا کر واپس جا رہی تھیں۔ اگر سچ کہا جائے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اپنی زندگی اور موت کے لیے مستقبل کی راہ چن رہی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کے چہروں پر خوشی تھی کیونکہ انہیں پاک دامن قرار دیا گیا تھا، مگر کئی لڑکیاں آنسو بہا رہی تھیں کیونکہ اس فریب کار نے ان کی عزت کا فیصلہ اپنی ایک ناہنجازی کی بنیاد پر کر دیا تھا۔ سلطان خیمے کے اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ بوڑھا لوہار تھا جو اپنے آپ کو اس لڑکی کا باپ ظاہر کر رہا تھا، چونکہ اس بوڑھے یہودی بزرگ کو پوری بستی جانتی تھی اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی ایک کنواری جوان بیٹی ہے جو اب شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان نے اس بزرگ کو اپنا والد ظاہر کیا اور خود اس کی بیٹی بن کر اس یہودی پیشوا کے سامنے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے یہاں بستی کے رسم و رواج کے مطابق حاضر ہو گئے۔ یہودی بوڑھا حسب عادت ایک بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا میز جس پر تسبیح اور چند جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی سلطان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس یہودی پیشوا نے لڑکی سمجھتے ہوئے نبض پکڑنے کے لیے ہاتھ تھاما، مگر چند لمحوں میں اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور آنکھوں میں خوف آنے لگا۔ بوڑھے لوہار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور آپ کا رنگ کیوں زل پڑ رہا ہے؟ یہودی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں
اور نہ ہی کسی عام انسان کا ہاتھ ہے۔ اس نقاب کے پیچھے کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سلطان سمجھ گئے کہ اس یہودی پیشوا نے آخر ساری زندگی گزاری ہے، اور جس کا یہی کام دھندہ ہو اسے کیوں کر پہچان نہیں ہوگی کہ یہ بازو عورت کا ہے یا مرد کا ہے۔ سلطان نے دھیرے سے نقاب ہٹایا اور پوری روانت کے ساتھ کہا، اگر تم اتنی مہارت رکھتے ہو، ہاتھ پکڑتے ہی جان گئے کہ یہ لڑکی نہیں، تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ کون سی لڑکی پاک دامن ہے اور کون بدکار؟ تم جسم دیکھے اور بغیر کوئی ثبوت لیے کیسے فیصلہ کر سکتے تھے؟ یاد رکھنا کہ کوئی ٹال مٹول بہانے بازی کام نہیں آئے گی۔ یہودی بوڑھا بکھلائے ہوئے بولا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، میں تو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، بلکہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سلطان نے غضبناک لہجے میں کہا، جو ظلم تم نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس دوران خیمے کے باہر کھڑے لوگ جنہیں بوڑھے لوہار نے خاموشی سے بلایا تھا سب اندر جمع ہو گئے۔ وہ سب یہودی اپنے اس بزرگ کی اقرار کردہ باتیں سن چکے تھے اور اب غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، تمہارا انجام ایسا ہوگا کہ اس علاقے کے یہودی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور پھر ایک ہی وار میں اس کا سر خیمے کے باہر قلم کر دیا گیا۔ خون کی بو اور لوگوں کی حیرت زدہ چیخیں فضا میں گونجنے لگی، مگر پھر اس سناٹے کو بستی والوں کے نعرے توڑنے لگے۔ وہ یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ کا دین ہی سچا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہے۔ اس دن سلطان کی حکمت، بہادری اور انصاف کی بدولت پوری بستی اسلام لے آئی اور ظالم کا فریب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اندھیروں سے نکال کر اجالوں کا مسافر بنا دے۔